اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آپ کے سامنے میں نے ایک آیت کا حصہ تلاوت کیا کہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ سبق ہمارا چل رہا ہے جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا، اور اس حوالے سے ہمارے سامنے دو قسم کے الفاظ آئے ہیں۔ ایک کو ہم نے حروف استفہام کہا ہے۔ حروف استفہام ان سوالوں کے لیے استعمال ہوں گے جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں، اور اسماء استفہام دوسری چیز ہے جو کہ ان سوالوں کے لیے آپ استعمال کریں گے جن کا جواب آپ وضاحت سے دینا چاہتے ہیں۔ تو اسماء استفہام میں جو ہم نے اسماء پڑھے تھے وہ آپ کے سامنے ابھی بھی بورڈ پہ لکھے ہوئے ہیں۔ ماں ہم نے پڑھا ہے، ماں کے معنی ہوتے ہیں کیا، لیکن جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے اس جملے پر اگر آپ غور کریں تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ ماں جو ہے وہ کیا کے معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ ترجمہ اس آیت کا آپ کو سب کو آتا ہے کہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ تو ماں کا ایک اور مفہوم آپ کے سامنے آیا ہے اس آیت سے۔ تو میں نے جب ماں آپ کو شروع کروایا تھا تو اس وقت خصوصی طور پہ کہا تھا کہ ماں گننے شروع کر دیں آپ کہ عربی زبان میں کتنی قسم کے ماں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس ماں پر جو کہ اس آیت میں استعمال ہوا ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن پہلے ہم ذرا اسماء استفہام کے حوالے سے مزید تھوڑی سی بات کر لیں۔ اسماء استفہام 9 ہم نے یہاں پر بورڈ پر لکھے ہیں۔ آخری اسم جو تھا ہمارا کم تھا، اور کم کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کم استفہامیہ ہوتا ہے یا کم خبریہ ہوتا ہے۔ کم استفہامیہ جو ہے اس کا اسم حالت نصب میں ہوتا ہے، جب آپ سوال کرنے کے لیے کم استعمال کرتے ہیں تو اس کا اسم نصب میں ہوتا ہے، ٹھیک؟ اور اگر خبر دینے کے لیے کم استعمال کرتے ہیں تو اس کا اسم حالت جر میں ہوتا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ جو کم استفہامیہ ہے اس کا اسم واحد ہوتا ہے، جو کم خبریہ ہے اس کا اسم واحد بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ تو کم خبریہ کے حوالے سے یہ مزید بات آپ کے سامنے آ گئی۔ اور پھر کم خبریہ کا اسم جو ہے وہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے اور معرفہ بھی ہو سکتا ہے، اب بھی کوئی قید نہیں ہے کم خبریہ کا۔ تو کم کے حوالے سے کچھ جملے الحمدللہ ہم نے دیکھے تھے۔ اس میں آپ سوال یہ بھی پوچھ سکتے ہیں، یا شبیر کم اخن لکا، کم اخن لکا، آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ اب دیکھیں سوال میں نے کیا ہے کم اخن لکا، یہ نہیں کہا کم اخن اندکا، آپ کے پاس کتنے بھائی ہیں یہ نہیں کہا میں نے کہا آپ کے کتنے بھائی ہیں۔ کم اخن لکا، تو اس میں آپ نے جواب دیا تھا نا، جب میں نے اندا کا سے سوال کیا تھا تو آپ نے کہا تھا اندی سیارتن واحدتن، میرے پاس ایک ہی گاڑی ہے۔ تو اب آپ جواب دیں گے لی کے ساتھ، لی اخن واحدن، لی اخوانی، میرے 2 بھائی ہیں۔ اگر آپ کے 3 بھائی ہوئے تو ہمیں پوری گنتی پڑھنی پڑے گی آگے، اور گنتی ابھی ہم اس وقت پڑھنے کے موڈ میں نہیں ہے، کیونکہ 1 اور 2 کے لیے تو ہم واحد اور مثنیٰ استعمال کر سکتے ہیں، ہمارے لیے آسان ہے، لیکن 3 سے آگے گنتی شروع ہو جاتی ہے باقاعدہ، اور عربی کی گنتی جو ہے بڑی پیچیدہ ہے، ٹھیک؟ وہ انشاءاللہ تعالی موقع ملا تو انشاءاللہ فعل کے دوران یا فعل کے اختتام پر پڑھا دوں گا، میں آپ کو ایک دفعہ گزار دوں گا، لیکن ابھی اس وقت ہم گنتی نہیں شروع کریں۔ ہاں جی، اگر بھائی نہ ہو تو کیا جواب دیں گے دانش؟ میں نے پوچھا جی آپ کے کتنے بھائی ہیں تو آپ کہیں گے میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ ما لی اخن، میرا کوئی بھائی نہیں۔ دیکھیں نا، میں نے آپ سے پوچھا
آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ اگر آپ کا ایک بھائی ہے تو آپ کہیں گے لی اخن، میرا ایک بھائی ہے۔ اب آپ کہنا چاہتے ہیں میرا کوئی بھائی نہیں ہے، سمپل جملہ اسمی ہے نا، منفی بنانے کے لیے کیا لگانا ہے؟ لا لگانا، ماں لگانا ہے۔ ماں لگانے میں شروع میں ماں لی اخن، میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں جی میرے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے۔ آپ نے کہا تھا میرے پاس ایک گاڑی ہے، تو اس کی عربی کیا تھی؟ اندی سیارتن، میرے پاس ایک گاڑی ہے۔ اب آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کہیں گے ما اندی سیارتن، میرے پاس کوئی گاڑی نہیں۔ نہیں جی، مختصراً ایک چھوٹی سی بات کر کے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اسماء استفہام کے ساتھ حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں، کچھ اسماء استفہام کے ساتھ کچھ حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں، تو ان حروف جارہ کی نسبت سے اسماء استفہام کے معنی میں فرق پڑ جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ مثلا پہلا اسم آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے نا، ماں، اس کے ساتھ لام لگ جائے، لام حرف جر لگ جائے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسماء استفہام سب کے سب کیا ہیں؟ مبنی ہیں۔ مبنی کا مطلب ہوتا ہے کوئی چینج نہیں ہے، تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل، ماں ماں ماں۔ تو لام حرف جر لگا تو ماں ماں ہی رہے گا، لما۔ اور پھر یہ جو لما ہے کویسچن کے لیے استعمال کر رہے ہیں ہم، کیونکہ ماں ایک اور ماں بھی آنا ہے نا، اس سے یہ والا ماں مکس نہ ہو جائے، اس لیے اس الف کو ہٹا دیا جاتا ہے اور یہ بن جاتا ہے لما۔ اور لما کے معنی ہوتے ہیں کیوں، لما کے معنی ہے کیوں، اور کیوں کے لیے آپ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں انگریزی میں؟ وائی۔ لما انت جالس ہونا، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ لما انت جالس، تو بیٹھا ہے، لما انت جالس، تو کیوں بیٹھا ہے؟ ٹھیک ہے نا، لما کیوں۔ اب چونکہ یہ اسماء استفہام ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ اب فعل کے ساتھ بھی استعمال ہوں گے تو زیادہ آپ کو استعمال جو ہے وہ فعل کے ساتھ ملے گا، اس لیے زیادہ ایگزامپل پہ ہم بات نہیں کر رہے۔ جب ورب پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ اسماء استفہام ریپیٹ ہوں گے آپ کے سامنے، کیونکہ جملہ فعلیہ کے ساتھ بھی یہی اسماء استعمال ہوں گے، تو اس وقت پھر ایک ان کا بہت اہم پہلو آپ کے سامنے آئے گا۔ ماں کے ساتھ ہم استعمال کر رہے ہیں حروف جارہ کو، تو یہ جو آپ کا ماں ہے، اب یہ جب استفہام کے لیے آئے گا نا تو الف کے بغیر آئے گا، ذہن میں رکھیے گا، اس لیے میں الف اس کا ساتھ نہیں لکھ رہا۔ حرف جر من اس کے ساتھ استعمال ہو، من، نون ساکن ہے، آگے میم ہے، تو آپ کو پتا ہے قاعدہ تجوید کا، مرج ہو جاتا ہے نون تو آواز آپ کو آتی ہے مم، مم، اور پھر میم زبر ماں، تو یہ آپ کا بن جاتا ہے مما، مما۔ کس چیز سے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا، مما۔ کلیئر ہو گیا؟ پھر اسی طرح ان حرف جر ماں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو وہ بن جاتا ہے اما۔ آپ کا 30واں پارہ اما سے شروع ہو رہا ہے، اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ تو اب دیکھیں وہی ماں ہے، ماں استفہامیہ، اس کے ساتھ لام لگا لما بن گیا، اس کے ساتھ من لگا مما بن گیا، اس کے ساتھ ان لگا اما بن گیا، اس کے ساتھ فی لگا تو بن گیا فیما۔ کس چیز میں؟ فیما انتا مشغول یا دانش، میں نے پوچھا دانش آپ کس کام میں مصروف ہیں؟ فیما کس میں، انتا مصروف، انتا مشغول۔
کلیئر ہو گیا نا؟ تو فی ما، ام ما، مم ما، لما، من کے ساتھ جب حرف جر لام استعمال ہوتا ہے تو یہ بن جاتا ہے لمن. لمن کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ لمن ہاذل کتاب. کیا ترجمہ کریں گے؟ یہ کتاب کس کے لیے ہے یا یہ کتاب کس کی ہے؟ کیونکہ لام میں نے بتایا نا فور کے معنی میں بھی آ رہا ہے اور ملکیت کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے. تو لمن ہاذل کتاب، یہ کتاب کس کے لیے؟ لمن ہاذل کتاب، یہ کتاب کس کی ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ ہاذل کتاب لی، یہ کتاب میری ہے. ہاذل کتاب لی، لی یہ کتاب میری ہے. قرآن مجید میں ہے لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ لمن الملک، لمن الملک، تو ملا کر پڑھا لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ کی جو کہ واحد ہے اور القہار. کلیئر ہو گیا؟ تو لام من کے ساتھ لگا تو لمن کس کی، کس کے لیے، ان معنی میں استعمال ہوگا. پھر اینا، اس کے ساتھ من لگ جائے اگر تو یہ بن جائے گا من اینا. من اینا کہاں سے؟ من اینا انت یا دانش، من اینا انت تم کہاں سے ہو؟ انا من کراتشی، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ چے تو عربی میں نہیں ہے. انا من پاکستان، میں پاکستان سے. کلیئر ہو گیا جی؟ تو اسماء استفہام کے ساتھ حروف جارہ لگتے ہیں تو معنی میں کچھ چینجز آ رہی ہیں. کم کے ساتھ با لگ جاتا ہے، با حرف جر لگتا ہے کم کے ساتھ تو یہ لفظ بن جاتا ہے بیکم. بیکم کتنے میں؟ آپ پوچھیں گے بیکم ہاذل کتاب، یہ کتاب کتنے میں ہے، یعنی یہ کتاب کتنے کی ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ اب جواب رہنے دیں، بس یہ بیکم. اب یہ اصل میں جو عربک لینگویج ہے اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں، ان کا مطلب قرآن میں کوئی استعمال اس طرح کا نہیں ہے کہ کوئی چیز کتنے میں، اور یہ مطلب سمپلی اس طرح استعمال ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کے بارے میں اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بس اسماء استفہام آپ کو پتہ ہونی چاہیے جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں یہ کون کون سے ہیں اور کن کن معنی میں استعمال ہوئے. آخری ٹاپک اسم ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ آج مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ فعل شروع کریں گے. میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ذرا غور کریں، فی السماواتی کا کیا ترجمہ ہے جی؟ آسمانوں میں. ٹھیک ہے، اب میں سوال بنانے لگا ہوں آسمانوں میں کیا ہے؟ کیا عربی ہوگی اس کی؟ ما فی السماواتی، آسمانوں میں کیا ہے. ٹھیک ہے، ما فی السماواتی. اچھا، اب جب میں کہتا ہوں للہ ما فی السماوات، للہ اللہ ہی کا ہے، ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے.
وما فی الارض، اور جو زمینوں میں ہے. تو یہ ما جو ہے یہاں پر کن معنی میں استعمال ہوا؟ اب جو کے معنی میں، ٹھیک ہے نا. تو جو، وہ جو، یہ آپ کو ہم نے پڑھا تھا معرفہ کی اقسام میں، معرفہ کی اقسام میں پڑھا تھا نا، اسماء موصولہ کی کیٹیگری میں ہم نے پڑھا تھا معرفہ کی اقسام کون کون سی، ذہن میں تازہ کر لیں. پہلی تھی اس میں علم، دوسری ضمائر ہمارے پورے ہو چکے ہیں، اسماء اشارہ ہمارے پورے ہو چکے ہیں، اسماء موصولہ وہ ہمارے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور آج ہم اسماء موصولہ کو پڑھیں گے. اسماء موصولہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہم، وہ جو، جیسے اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ وہ لڑکا ہے جو کل آیا تھا، یہ وہ طالب علم ہے جو کراچی سے آیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا. تو یہ وہ جو، پہلی بات آپ کے سامنے یہ آئی کہ اس کام کے لیے یہ جو اسماء استفہام ہے نا، ما اور من وغیرہ، یہ استعمال ہو سکتے ہیں. جیسے یہ اس میں استفہام ہی تھا، جس کو میں نے درمیان میں استعمال کیا تو جو کے معنی میں آ گیا. من کون، لیکن یہ جو کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید میں فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کیجئے، قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کیجئے اس کو جو میری وعید سے ڈرتا ہے. تو من بھی جو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں اس مفہوم کے لیے الگ سے اسماء موصولہ وضع کیے گئے ہیں. اسماء موصولہ چونکہ اسماء ہیں اور اسم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی اسم کے بارے میں چاروں پہلوؤں کے اعتبارات سے معلومات چاہیے. جب ہم نے اسماء اشارہ پڑھے تھے تو پورا ایک چارٹ یاد کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. ضمائر پڑھے تھے تو 2 چارٹس یاد کیے تھے. تو آج ہم اسماء موصولہ پڑھ رہے ہیں تو ایک چارٹ آپ کے سامنے آئے گا. اسماء موصولہ کا بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اسماء موصولہ میں ہمارے سامنے مذکر اسماء موصولہ ہوں گے اور مؤنث. پھر ہمارے پاس واحد کے ہوں گے، مثنیٰ کے ہوں گے اور جمع کے ہوں گے. اسماء موصولہ معرفہ ہوتے ہیں، وسعت کور ہوگی. اس چارٹ میں مذکر مؤنث واحد مثنیٰ جمع جنس اور عدد کور ہو جائے گا. ایک پہلو رہ جائے گا اعراب، وہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی چارٹ مکمل ہوگا اس پہ بھی میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا. تو یہ وہ جو کا لفظ ہے نا، وہ جو اگر مذکر ہو واحد ہو تو عربی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے الذی. اب یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ جانتے ہیں، کوئی نئے الفاظ نہیں ہے. الذی بہت دفعہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہے الذی. اگر وہ جو مؤنث ہو تو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں اللتی. الذی مذکر وہ جو اور اللتی مؤنث وہ جو. الذی کے لیے جمع استعمال کرتے ہیں الذین، بہت مشہور لفظ ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ جو ایمان لائے، یعنی پھر ہم آسانی کے لیے کہتے ہیں اے ایمان والو. اللتی کی جمع اللاتی یا اللائی، دونوں قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہیں. اللاتی بھی اور اللائی بھی، لیکن بہت کم استعمال ہوا ہے اس لیے کہ مؤنث کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے اسماء اشارہ، اسماء ضمائر، خیر آخر کے لیے تو بہت استعمال ہوئے ہیں، لیکن مؤنث جو ہیں ان کے لیے آپ کو یہ اسماء موصولہ بہت کم ملیں گے. الذی، اللتی، الذین، یہ تو 3 الفاظ آپ کو پکے یاد ہونے چاہیے. باقی اللاتی اور اللائی یہ آپ کے پاس چارٹ میں جو ہیں وہ مکمل ہو گئے. اب رہ کے مثنیٰ کے چارٹ مکمل کرنا ہے تو میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، ورنہ کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے، ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے. بس چارٹ میں آپ انہیں لکھ کے رکھ لیں، جب کبھی ضرورت پڑے گی جملے بنانے میں یا کہیں قرآن مجید میں استعمال ہو گیا تو آپ دیکھ لیں گے اس کو. الذی کے لیے مثنیٰ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اللذانی. اللذانی
کلیئر؟ اور اللتی کے لیے مثنی لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ تانی. اللہ تعالی. کلیئر ہو گیا؟ اچھا اب آ جائیں اعراب کی طرف. آپ کے جو واحد کے اسماء موصولہ ہیں یہ مبنی ہے. واحد اسماء موصولہ مبنی ہے. کیا مطلب؟ الذی 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 اللتی اللتی اللتی. آپ کے جمع کے اسماء موصولہ مبنی ہیں. الذین 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 اللاتی 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 اللائی اللائی اللائی. لیکن جو مثنیٰ میں آپ دیکھ رہے ہیں اللہ زانی اور اللہ تانی، ساؤنڈ کون سی آ رہی ہے؟ آنی. اور آنی ساؤنڈ مثنیٰ کی کس حالت کی ہوتی ہے؟ رفع کی. کلمانی، کتابانی، کرسیانی. تو یہ اللہ زانی اور اللہ تانی یہ رفع میں ہے. اب جب رفع میں ہے تو ظاہر بات ہے نصب اور جر میں بھی ہوں گے. تو نصب اور جر میں آپ کو پتا ہے ساؤنڈ جو ہے وہ عینی کی ہوتی ہے، لہذا اللہ زانی سے بن جائے گا اللہ زینی. ربنا ارنا الذین اضلانا. اے ہمارے رب ہمیں دکھا ان دونوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا. یعنی وہ جن اور انسان جو ہمیں دنیا میں گمراہ کرتے رہے، ذرا ہمیں انہیں دکھا تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں کے تلے رون دیں. لیکن اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ زانی اللہ زینی اللہ تانی اللہ تینی. لیں جی یہ آپ کے اسماء موصولہ، کوئی مشکل نہیں ہے. الذی اللہ زانی اللہ زینی اللہ زینا اللتی اللہ تانی اللہ تینی اللاتی اللائی. اسماء موصولہ آپ کے سامنے مکمل ہو گئے. اب آخری بات اسماء موصولہ کو استعمال کیسے کرنا ہے. اسماء موصولہ کا استعمال کیسے ہوگا. پہلی بات نوٹ کرے کہ اسم موصول جو ہے کوئی بھی الذی اللتی یا کوئی بھی ہے، یہ اکیلا استعمال نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ایک جملہ ہوگا. اس کے ساتھ ایک جملہ ہوگا یا جملے کے مشابہ ایک چیز ہوگی جس کو شبہ جملہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اس میں موصول اور وہ جملہ یا شبہ جملہ مل کر جملے میں کوئی پارٹ پلے کرے. میں اس کو زیادہ مزید کلیئر کر دیتا ہوں. اس میں موصول کے ساتھ ہمیشہ ایک صلہ آئے گا. اس میں موصول اکیلا استعمال نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ایک صلہ آئے گا. اور صلہ کیا ہوگا؟ صلہ یا تو جملہ ہوگا یا پھر شبہ جملہ ہوگا، جملے کی مانند ہوگا. جملے کا تو آپ کو پتہ ہے وہ جملہ یا جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا. اس میں موصول اکیلا استعمال نہیں ہوگا، اس کے ساتھ لازماً صلہ ہوگا. اور صلہ کیا چیز ہے؟ صلہ جملہ ہے یا پھر شبہ جملہ ہے. جملہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ شبہ جملہ کیا ہے؟ بالکل واضح کر دیتا ہوں، بہت آسان ہے. شبہ جملہ سے مراد جار مجرور. جار مجرور کو گرامر والے کہتے ہیں شبہ جملہ. تو اس میں موصول کے ساتھ یا تو جار مجرور ہوگا یا پھر ظرف اور مضاف الیہ ہوگا. ظرف کسے کہتے ہیں؟ ان الفاظ کو کہتے ہیں جو وقت یا جگہ کے مفہوم کو بیان کرتے ہیں. یہ تفصیل سے ہم فعل میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو شبہ جملہ سے مراد جار مجرور یا ظرف اور مضاف الیہ. اور جملے سے مراد آپ کو پتا ہے دو ہی جملے ہوتے ہیں، یا جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا جملہ فعلیہ ہوتا ہے. تو ابھی تک تو ہم نے جملہ اسمیہ ہی پڑھا ہے یا شبہ جملہ میں جار مجرور پڑھا ہے. تو اس کی
ایک ایک ایگزامپل رکھ کے میں اس ٹاپک کو یہاں پر ختم کر رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے جو ہے بات بالکل کلیئر ہو جائے. الذی، اس اکیلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک جملہ ہوگا یا شبہ جملہ ہوگا. اب میں جملہ اس کی ایگزامپل دے رہا ہوں اور جملہ اس میں پڑا ہے تو صرف اس کی ایگزامپل ہی دوں گا. ہوا مجتہد، ہاں جی، ہوا مجتہد جملہ ہے نا، ہوا مجتہد وہ محنتی ہے. الذی ہوا مجتہد وہ جو محنتی ہے، یہ موصول اور یہ صلہ، یعنی ہوا مجتہد کیا ہے؟ مبتدا اور خبر، جملہ بن کے صلہ بن گیا. اب یہ موصول اور صلہ مل کر یہ میں بنا رہا ہوں مبتدا. الذی ہوا مجتہد وہ جو محنتی ہے، اب اس کے بارے میں خبر دے رہا ہوں. وہ جو محنتی ہے وہ کون ہے؟ ابن زید، زید کا بیٹا ہے. الذی ہوا مجتہد ابن زید، ٹھیک ہو گیا. اب یہ ابن زید مضاف اور مضاف الیہ مل کے میں اس کی خبر بنا رہا ہوں اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. کلیئر ہو گیا. اب جوڑیں ذرا، شاباش. اللذانی ہما مجتہدانی ابنا زید، وہ دونوں جو محنتی ہیں زید کے بیٹے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ پھر بول رہا ہوں اللذانی، یہ بھی مثنیٰ میں ہو گیا. ہوا یہ بھی مثنیٰ میں ہو گیا. ہما مجتہدن یہ بھی مثنیٰ ہو گیا، یعنی جملہ اسمیہ تو دیکھیں نا، ہوا مجتہدن ہما مجتہدانی، ٹھیک ہو گیا نا. تو ہما مجتہدانی ابنا، ابنانی تھا، نون ڈراپ ہو گیا مثنیٰ میں، ابنا زیدن. جمع میں آ جائیں، الذین ہم مجتہدون بنو زیدن، زید کے بیٹے. التی، التی ہی مجتہدۃ بنت زیدن، اللتانی ہما مجتہدتان بنتا زیدن، اللاتی ہن مجتہدات بنات زید. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ اصل میں چونکہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے اس لیے سب سے آخر میں اس کو ہم رکھتے ہیں، اور چونکہ اس کے ساتھ ایک جملہ ضروری ہوتا ہے اور وہ جملہ زیادہ تر جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ چونکہ ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اس لیے اس ٹاپک کو سب سے آخر میں رکھ کر فعل کے ساتھ جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کے سامنے ایگزامپلز بہت زیادہ آئیں گی، بہت مشہور ایگزامپلز آئیں گی، تو پھر آپ کو صحیح مزہ آئے گا کہ اس میں موصول واقعی ایک دلچسپ اور مزیدار ٹاپک ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ تو انشاءاللہ تعالی ہم بس فعل شروع ہی کرنے والے ہیں. اسم کے حوالے سے سب چیزیں ہم نے الحمدللہ پڑھ لی ہیں. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے، اور فعل جب ہم شروع کریں تو ہمارے لیے ہمارے سینے کو کھول دے اور ہمارے لیے ہمارے کام کو آسان کر دے. تقریباً 2 ماہ میں ہم نے اسم کو کر لیا ہے، اب باقی جو 2 ماہ کا عرصہ ہے اس میں انشاءاللہ تعالی ہم فعل کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کی چیزیں جو ریوائز ہونے والی ہیں وہ انشاءاللہ ریوائز ہوتی رہیں گی. فعل پڑھیں گے تو جملہ فعلیہ میں بھی آپ کا مرکب اضافی آئے گا، مرکب توصیفی آئے گا، مرکب اشاری آئے گا، مرکب جاری آئے گا، یعنی اعراب، اسم کا اعراب آئے گا. ظاہر بات ہے کیونکہ جملہ فعلیہ میں بھی اسم استعمال ہوگا، تو انشاءاللہ وہاں پر ریویژن آپ کی ہو جائے گی. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس منزل کو بھی آسان کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.